جناب حضرت زین العابدین بہت بیمار تھی۔ امام علی مقام نے حضرت زین العابدین کو روتی آنکھوں کے ساتھ خیمے کی جانب بلایا اور انتہائی غم زدہ ہو کر کہا کہ بیٹا زین العابدین، تمہاری قسمت میں شہادت نہیں ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، جب جنگ کے لیے جانا تو مڑ مڑ کر بابا کو دیکھتے رہنا۔ گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی تو امام علی مقام کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی گئی۔ علی اکبر نے بابا کے قدموں کی آہٹ سنی اور گھوڑے سے آ کر عرض کی کہ بابا، ابھی تو آپ نے مجھ کو اجازت دی ہے اور ابھی آپ میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ مولا حسین فرمانے لگے کہ بیٹا علی اکبر، کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا۔ اتنے میں حضرت عباس علمدار بارگاہ امام میں حاضر ہوئے اور اپنے لیے اذن جہاد طلب کیا۔ امام نے فرمایا کہ عباس، تم تو میرے علمدار ہو، کیا تم بھی مجھے تنہا چھوڑ جاؤ گے؟ تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے اجازت طلب کی کہ امام میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا عباس کہو، تم بھی کہو۔ تو عباس نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی فوج کا سپہ سالار ہوں، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں کہاں ہے وہ فوج جس فوج کا میں سپہ سالار ہوں، بتائیے وہ فوج کہاں ہے، کیونکہ سب مارے جا چکے ہیں۔ قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہم والفاتحہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر محرم الحرام کی خصوصی نشریات کا 7واں ورق پلٹنے کے لیے ایک مرتبہ سے پھر حاضر خدمت ہے۔ ورق لہو داستان کرب و بلا۔ کل تک کی منازل تو یہ تھی کہ اب جنگ ہونے کو ہے، مارکہ حق و باطل اب ایک دوسرے کے سامنے ہے اور میدان سجنے کو ہے۔ ابھی 7واں ورق ہے اور عمر بن سعد کے جملے یہ تھے کہ امام حسین اور ان تمام 72 لوگوں کی حیثیت ایک لقمے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ان پر فوری حملہ کرو۔ اب 7واں ورق ہے ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اب کس چیز کا انتظار ہے، ان پر مل کر حملہ کر دو۔ چنانچہ تیروں کی اس بارش اول کے بعد جو سب سے پہلے برسائی گئی، اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ دشمن کی طرف سے پوری طرح یلغار ہوگی۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اب تم بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، حق و باطل کے مارکے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، حق و باطل کے مارکے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک طرف حسینیت ہے، ایک طرف یزیدیت ہے، اور یزیدیت ہمیشہ ذلیل ہوتی رہے گی، خار ہوتی رہے گی، جہنم میں جائے گی، مر جائے گی، لٹ جائے گی، پٹ جائے گی۔ میں کیا لفظ استعمال کروں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اور حسینیت کا پرچم بلند رہے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ 7واں ورق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شہادتوں کی جانب ہم کو بڑھنا ہے، اور پھر 7واں ورق ہے، کل 8واں ورق ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شب عاشور اور روز عاشور کی جو ہماری ملاقات ہوگی وہ ایک الگ رنگ میں ہوگی۔ اب شہادتیں ہیں ناظرین کرام، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے چلے گئے۔ حر بن یزید ریاحی، مسلم بن اوسجا منج، عمر بن خالد، سعد مولا، مجمع بن عبداللہ، خبادہ بن حارث سلمانی، یزید بن زیاد، ادہم بن امیہ بصری، امیہ بن سعد، جابر بن حجاج، جبلہ بن علی، خبادہ بن کعب بن حارث، جبین بن مالک بن قیس، حارث بن عمرہ، حباب بن حارث، حباب بن عامر، حجاج بن زید، حنزلہ بن عمر، زہیر بن قین، زہیر بن عمر، زہیر بن بشر، زہیر بن سلیم، عامر بن مسلم، شلیم، سوار بن ابی، سیف بن مالک عبدی۔ اس طرح سب کی شہادتیں ہوتی چلیں گی، بے شمار نام ناظرین کرام۔ 72 کا قافلہ، مختصر ترین جماعت، اللہ والوں کا قافلہ، اللہ والوں کی جماعت۔ ایک کے بعد ایک کا لاشا سیدنا امام علی مقام اٹھا کر لاتے رہے۔
ایک کے بعد ایک کا لاشا سیدنا امام حسین جب اٹھاتے رہے اور ساتھ ساتھ آنسو بہاتے رہے۔ بیویوں کا بین، ماؤں کی چیخو پکار اور وارثین کے نالے آسمان کو ہلاتے رہے۔ حضرت امام حسین کے ایک اور بھائی اور محمد حنفیہ سے چھوٹے محمد بن علی بن ابی طالب بھی راہ حق میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو الفضل للعباس کے بھائی حضرت عبداللہ بن علی، عثمان بن علی اور جعفر بن علی نے اشکیا کے لشکر کو تہس نہس کر ڈالا اور اسی منزل پر پہنچ کر دم لیا جو منزل شہادت ہے۔ جناب حضرت زین العابدین بہت بیمار تھی۔ امام علی مقام نے حضرت زین العابدین کو روتی آنکھوں کے ساتھ خیمے کی جانب بلایا اور انتہائی غمزدہ ہو کر کہا کہ بیٹا زین العابدین، تمہاری قسمت میں شہادت نہیں ہے۔ جناب زین العابدین نے پوچھا کہ بابا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو امام حسین نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا تمہارا امتحان بہت سخت ہے، تم اپنی تمام بہنوں، اپنی پھوپھیوں کی عزت کے رکھوالے ہو، تم آخری مرد بچو گے کربلا میں، بس صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ اس کے بعد امام بہت روئے۔ وہاں جناب عباس بہت بہادری کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھیجتے رہے اور کہتے رہے کہ جاؤ اور اپنے آقا پر قربان ہو جاؤ۔ اس طرح سب شہید ہوتے چلے گئے، مگر اب امام نے اپنے لخت جگر جان پدر حضرت علی اکبر کو جنگ کے لیے تیار کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، جب جنگ کے لیے جانا تو مڑ مڑ کر بابا کو دیکھتے رہنا۔ گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی تو امام علی مقام کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی گئی۔ علی اکبر نے بابا کے قدموں کی آہٹ سنی اور گھوڑے سے آ کر عرض کی کہ بابا ابھی تو آپ نے مجھ کو اجازت دی ہے اور ابھی آپ میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ مولا حسین فرمانے لگے کہ بیٹا علی اکبر، کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے ضرور پوچھتا کہ جب کوئی جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو تو باپ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے؟ بیٹا بس بیٹا تو مڑ مڑ کے اپنے باپ کو دیکھتے رہنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے زیادہ سے زیادہ دیکھ سکوں۔ علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور ایسی جنگ کی کہ جیسے دادا علی کیا کرتے تھے، مگر اچانک علی اکبر دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ ایک ظالم نے آپ کے سینے پر ایک نیزہ مارا، جس کے بعد آپ نے آواز دی کہ بابا کہاں ہیں؟ بابا بابا کہاں ہیں؟ بابا میری خبر لیجیے، بابا بابا میری خبر لیجیے، میری مدد کو آئیے۔ حسین ابن علی روتے روتے بھاگے، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی پڑتے ہیں، پکارتے ہیں کہ علی اکبر کہاں ہو؟ اینا اینا علی اکبر، بیٹا کہاں ہو؟ اتنے میں بیٹا علی اکبر کی آواز آتی ہے کہ بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے۔ حسین کی تو جیسے بینائی ہی چلی گئی تھی۔ حسین علی اکبر کا لاشا بھی خیمے میں لائے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اتنے میں حضرت عباس علمدار بارگاہ امام میں حاضر ہوئے اور اپنے لیے اذن جہاد طلب کیا۔ امام نے فرمایا کہ عباس تم تو میرے علمدار ہو، کیا تم بھی مجھے تنہا چھوڑ جاؤ گے؟ تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے اجازت طلب کی کہ امام میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا عباس کہو، تم بھی کہو۔ تو عباس نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی فوج کا سپہ سالار ہوں، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں کہاں ہے وہ فوج جس فوج کا میں سپہ سالار ہوں، بتائیے وہ فوج کہاں ہے، کیونکہ سب مارے جا چکے ہیں، سب کٹ چکے ہیں۔ مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی سی لگ گئی۔ عباس نے کہا کہ اے امام، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دیجیے کہ مجھ سے سکینہ کی پیاس برداشت نہیں ہوتی اور میں مزید نہیں دیکھ سکتا کہ بچے کس طرح سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کے لیے بلک رہے ہیں۔ بی بی سکینہ جو بابا اور چچا کی گفتگو پردے میں چھپی سن رہی تھی، تڑپ کر آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ چچا جان ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیے، میں تو اپنے ننھے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہی تھی، میں تو پیاسی نہیں، مجھے تو پیاسی لگی، مجھے پیاسی لگی، میں پیاسی نہیں، میں ننھے علی اصغر کی بات کر رہی تھی، یہ پیاسا ہے، مجھے تو پیاس لگی نہیں ہے، میں پیاسی ہو رہی، میں پیاسی نہیں ہوں۔ یعنی یہ بی بی سکینہ بنت حسین۔ اور پھر مزید کہتے ہیں کہ دیکھیے چچا جان، ننھا علی اصغر تو اب خاموش ہے، وہ بھی پانی نہیں مانگ رہا، پہلے رو رہا تھا لیکن اب تو وہ خاموش ہے، نہیں پانی مانگ رہا، تو اب آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ سکینہ بلکتی رہیں اور بابا نے اپنے لاڈلی کو سینے سے لگا کر کہا کہ جاؤ عباس، یہی مشیت ہے کہ نانا اور بابا سے پہلے تم ملاقات کرو۔
حضرت عباس نے اذن پاتے ہی آخری بار اپنی سکینہ کو دیکھا، مشکیزہ سنبھالا اور نہر فرات کی طرف چل دی۔ روایت ہے کہ فرات کے کنارے 4000 دشمن فوج کے سپاہی موجود تھے۔ جب عباس ساحل کی طرف گئے تو دشمنوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم سب مسلمان ہو یا کافر ہو؟ مسلمان ہو تم یا تم کافر ہو؟ سب کہنے لگے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ کب روا ہے کہ چرند پرند بھیڑ بکریاں سور سب اس پانی سے سیراب ہوں اور اہل بیت اطہار اس پانی سے سیراب نہ ہوں، بجائے یہ کہ وہ شرماتا بلکہ ان بدبختوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے نہر کا رستہ صاف کیا اور مشکیزہ پانی سے بھر کر حسینی خیمے کی طرف چلے۔ راستے میں جو بھی دشمن آتا آپ اسے راستے سے ہٹاتے جاتے۔ آپ خیام حسین کے قریب پہنچے تھے کہ نوفل بن ارزق خبیث نے قریب پہنچ کر آپ کا دایاں بازو اقدس کاٹ دیا۔ دراصل ظالم جان چکے تھے کہ جب تک عباس کے بازو سلامت ہیں وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس پر آپ نے کہا کہ تم نے میرے بازو تو کاٹنے کی کوشش کی اور تم نے میرا دایاں بازو کاٹ دیا، مگر یہ نہ سمجھنا کہ میں دین کی حمایت کرنے سے باز آؤں گا۔ اس پر زید بن برقہ نے آپ کے بائیں بازو پر بھی تلوار کی ضربت لگائی، آپ کا بازو کٹ گیا، قطع ہو گیا۔ اب آپ نے گھوڑے کی پشت پر جھک کر علم کو سینے سے لگایا اور سنبھالنا چاہا کہ اسی وقت قبیلہ تمیم سے ایک آدمی نے جناب عباس کے سر پر گرز مارا، جس سے آپ زمین پر گر گئے۔ گرتے وقت جناب عباس آواز سے پکار رہے تھے کہ بھائی میری خبر لیجیے، بھائی میری خبر لیجیے، بھائی میری خبر لیجیے، کہ ایک خبیث نے ایک تیر چھوڑا جو آپ کے سینے اور مشق سے پار ہوا تو تمام ہی پانی اس طرح گرا کہ پانی بھی رونے لگا۔ آپ کے آنسو نکل پڑے۔ عباس علمدار کا یہ آخری وقت تھا۔ ان کی سانس شاید جناب حسین کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے حلقوم میں اٹکی ہوئی تھی۔ امام اپنے بھائی کی آواز پر بے تاب ہو کر آگے بڑھے اور عباس کے لہو رشتے جسم کے پاس پہنچے، اور پھر عباس نے اپنی آخری سانس امام کے پہلو میں لی اور عباس حسین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ لاشِ عباس کو خیمے میں لائے اور اس وقت زبان مبارک پر یہ جملہ تھا، اب میری پشت شکستہ ہو گئی اور سہارا گیا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب میری پشت شکستہ ہو گئی اور سہارا گیا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب قافلہ حسینی میں 2 مرد رہ گئے تھے، ایک عابد بیمار سید سجاد علی بن حسین جناب زین العابدین، اور دوسرے عبداللہ جو علی اصغر کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ امام حسین خیمے میں اب تشریف لے آتے ہیں اور مزید گفتگو ان بچوں سے کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ 7واں ورق تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا اور آپ تک پہنچایا۔ شہادتیں ہو رہی ہیں، اب حسین کی شہادت ہے اور پھر کس طرح سے خیام کو لوٹا جانا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے کے مناظر میں آپ کو بتائیں گے۔ 8واں ورق ہوگا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس پروگرام جو کہ محرم کا پروگرام ہے، ورق لہو داستان کربلا کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی صحیح ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور تو طلبگار ہوں اور آپ تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے معافی کا خاص کار۔ اللہ حافظ۔ قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔